حالات ایسے بگڑے ہیں کہ آج کل دفتر میں ملاقاتی بہت کم آتے ہیں۔ پاکستان سے تو شاذ و نادر ہی کوئی آتا ہے۔ اس لیے جو ہی میں نے مینو بھنڈارا کا تعارفی کارڈ دیکھا تو ایسے لگا جیسے تازہ ہوا کا جھونکا دفتر کی ساکن اور باسی ہوا کی جگہ لینے کے لیے آ گیا ہے۔ میں انہیں لینے کے لیے دفتر کے دروازے تک گیا۔ مینو کے والدین سے میری تھوڑی بہت شناسائی تھی۔ سن 50 کی دہائی میں ہر دوسرے تیسرے دن کاسموپولیٹن کلب میں ان سے ہیلو ہو جاتی۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے المکی برادران کے یہاں کسی پرتکلف تقریب میں شرکت کے بعد سڑک کے تنگ ہونے کی وجہ سے ان کے گھر کے بالمقابل بھنڈار ہاؤس کے گیٹ میں اپنی مورس آکسفورڈ موٹر داخل کیے بغیر وارث روڈ سے لوٹ آنا مجھے یاد نہیں۔ ان دنوں کاسموپولیٹن کلب کے صدر فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس سر عبدالرشید اور سیکرٹری پنجاب ہائی کورٹ کے جسٹس شبیر احمد ہوا کرتے تھے، اور سرگرم شغل پسند المکی برادران مجید اور حمید لاہور کی معاشرتی زندگی میں بڑے مقبول اور نمایاں تھے۔ رہے مینو بھنڈارا تو وہ بہت چھوٹے تھے۔ کنڈرگارٹن سے اگر نکلے ہوں گے تو پھر پرائمری میں پڑھتے ہوں گے، لیکن آج کل وہ ایک کامیاب تاجر اور مصروف کارخانہ دار ہیں اور بیوپاری ہیں، سفر پر تہران آئے ہوئے ہیں۔ بھنڈارا نے کہا، میں پاکستان اور ایران کی باہمی تجارت کے فروغ اور پاکستان کی برآمد میں اضافے کی ایک اہم تجویز لے کر آیا ہوں۔ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے RCD کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ کچھ عرصے سے اپنے کارخانے شراب کی بنی ہوئی بیئر ایران میں برآمد کر رہا ہوں، سڑک کے راستے بھیجتا ہوں اور مشہد میں فروخت کرتا ہوں۔ اس علاقے کے لوگوں کو اس بیئر کا ذائقہ پسند آیا، اس لیے کھپت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ ولایتی شراب جو بیچنے اور مقامی آب جو بنانے والوں کو تشویش ہوئی۔ دونوں نے مل کر وزارت بازرگانی سے کسٹم ڈیوٹی کے طریقہ کار میں تبدیلی کرا دی ہے تاکہ میرے کارخانے کا مال آنا بند ہو جائے۔ پہلے کسٹم ڈیوٹی قیمت پر لگتی تھی، اب وزن پر لگائی جاتی ہے۔ مری بیوری کی بیئر شیشی کی بوتلوں میں بھری جاتی ہے، جبکہ ولایتی اور ایرانی بیئر ٹین کے ہلکے پھلکے ڈبے میں بند ہوتی ہے۔ شراب کا وزن ایک ہوتا ہے، مگر ظرف کے وزن کے فرق کی وجہ سے ہماری شراب پر دگنا چوگنا محصول پڑ جاتا ہے۔ جب سے یہ نیا قاعدہ رائج ہوا ہے، پاکستان سے ایران کے لیے بیئر کی برآمد بند ہو گئی ہے۔ وزارت بازرگان سے قاعدے میں یہ تبدیلی کرانی ہے کہ کسٹم ڈیوٹی میں ظرف کے وزن کی کٹوتی دی جائے، محصول خالص مشروب پر لیا جائے۔ یہ بڑا اہم اور ضروری کام ہے۔ پاکستان کی برآمدات اور زر مبادلہ میں اضافے کا مسئلہ ہے۔ آپ تہران آنے سے پہلے پاکستان کی وزارت تجارت کے سیکرٹری تھے، اس لیے ایران کی وزارت بازرگانی میں آپ کے تعلقات سے کام نکل سکتا ہے۔ شنید تو یہی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر مینو بھنڈارا کی طرف دیکھا۔ در حیرتم کے بعد فروش از کجا شنید۔ میں نے بھنڈار سے کہا، کیا آپ نے دو باتوں پر غور کیا؟ پہلی تو یہ کہ تبریز کے بلوے میں سب سے زیادہ زور شراب خانے تباہ کرنے پر تھا۔ جب وہ سارے کے سارے جلا دیے گئے تو ہجوم نے اپنا باقی غصہ جدید طرز کے ہیئر کٹنگ سیلون جلا کر اتارا۔ جہاں حجام تک کی دکان محفوظ نہ رہے، وہاں آپ کی بھیجی ہوئی شراب کے گودام کیسے سلامت رہیں گے؟ حالات اگر ایسے ہی رہے تو کسی دن تہران کی شمس بریوری کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ خود ہی سوچئے، جہاں سینما کے ساتھ سینما دیکھنے والے بھی جلا دیے جائیں، وہاں شراب جو کی درآمد کے قوانین میں ترمیم کی تجویز کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آج کل رمضان کا مہینہ ہے۔ آپ کو قوانی کے قصیدے کے چند اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ تعجب ہے آپ کو فارسی نہیں آتی، حالانکہ آپ کے بزرگ نسلاً ایرانی تھے اور آتش کدہ فارس کے بجھ جانے کے بعد وہاں سے بر عظیم چلے آئے تھے۔ چلیے میں آپ کو ان اشعار کا اردو ترجمہ سنا دیتا ہوں جو شبلی نعمانی نے کیا تھا۔ شاعر غلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے، رمضان آ گیا ہے، میری تسبیح اور جا نماز اٹھا لا، مجلس میں عیش کے جو سامان ہیں ان کو اٹھا کر لے جا، ایسا نہ ہو کہ کوئی مولوی آ جائے، اس مہینے میں شراب پینی ناجائز ہے۔ بھنڈارا نے جواب دیا، میں ان دونوں باتوں پر غور کر چکا۔ شراب بنانے، بیچنے، برآمد کرنے اور زر مبادلہ کمانے کے بعد میری کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ درآمد کرنے والا جانے اور اس کا کام۔ رسد اور طلب کا اصول آپ جانتے ہوں گے۔ شراب کی جتنی دکانیں جلائی جائیں گی اور جتنے کارخانے اور گودام یہاں تباہ کیے جائیں گے، اسی قدر شراب کی تجارت میں منافع بڑھتا جائے گا۔ تبریز میں بلوے کے بعد بھی یہی ہوا، تہران اور مشہد میں بھی یہی ہوگا۔ رہی آپ کی دوسری بات،
تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیر گھڑنے اور تجارت کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اگر رمضان میں کچھ لوگ روزہ کھولنے کے لیے مری بریوری کی بیئر پسند کرتے ہیں تو کیا انہیں روکنے کے لیے قاآنی اپنی قبر سے اٹھ کر آئے گا؟ میں نے فارسی شاعری کے وکیل صفائی کا فرض ادا کرتے ہوئے کہا، شاعر خود تو نہیں آئے گا، مگر اس نے شعر میں برملا اس اندیشے کا ذکر کیا ہے کہ اچانک کہیں سے مولوی نہ آ جائے۔ مینو بھنڈارا نے مجھے بتایا کہ CIA نے ماہ رواں میں حالات حاضرہ کا جو تجزیہ کیا ہے اس کے مطابق ایران میں نہ کہیں انقلاب ہے اور نہ آغاز انقلاب کے کوئی آثار۔ امریکہ کے ایک اور باخبر محکمے کی رائے میں شہنشاہ ایران کو اگلے 10 برس تک کوئی مائی کا لال ہلا نہیں سکتا۔ اتنی پختہ بنیاد حکومت کے عہد میں اور اتنے روشن خیال زمانے میں بیچارہ مولوی کہاں سے آئے گا؟ میں لاجواب ان کا منہ تکنے لگا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہو گئے۔ شمالی تہران میں 25-30 پاکستانی گھرانے ایسے ہیں جن کا باہم بڑا میل جول ہے۔ رمضان کے مہینے میں کم و بیش ہر روز یہ لوگ کسی ایک گھر میں ماں اہل و عیال جمع ہو جاتے ہیں۔ پہلے 2 گھنٹہ تلاوت کرتے ہیں۔ اتنے میں روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ نماز مغرب با جماعت ادا ہوتی ہے اور اما بعد کھانے کی میز پر سب مل کر دھاوا بولتے ہیں۔ کھانے کے بعد چائے اور خوش گپیوں کا دور چلتا ہے۔ چند احباب اٹھ کر تراویح کے لیے پاکستانی مدرسے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ بیچ بیچ میں چھوٹے بچوں والے نوجوان جوڑے گھر جانے کے لیے اٹھتے رہتے ہیں، باقی جم کر بیٹھتے ہیں۔ آدھی رات سے پہلے کوئی جانے کا نام نہیں لیتا۔ 15-20 روزے گزرنے کے بعد اتفاقاً مجھے اس سلسلے کا پتہ چلا۔ چند شاہ جو ایک عالمی ادارے میں مدت سے کام کر رہے ہیں، ان کا فون آیا۔ اپنا تفصیلی تعارف، RCT کی سربراہی کی مبارکباد، تہران پہنچنے پر خوش آمدید، شام کو اپنے گھر پر روزہ افطار کرنے کی دعوت۔ ان کی آواز میں اتنا خلوص اور انکسار ہے کہ میں نے شکریہ ادا کیا اور دعوت قبول کر لی۔ چند شاہ کا فلیٹ 3ری منزل پر واقع ہے۔ 2ری منزل پر پہنچا تو آگے سیڑھی پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی۔ ہر طرف مرد، عورت اور بچوں کے جوتے، چپل اور سینڈل پھیلے ہوئے ہیں۔ میں ان کو پھلانگ کر میزبان کے فلیٹ تک پہنچا۔ گھر کا صدر دروازہ اور اندر سارے کمروں کے دروازے چوپٹ کھلے ہیں۔ مہمان اتنے سارے ہیں کہ کوئی دروازہ بند کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔ عورتوں نے پیشانی تک سر ڈھکنے کے بعد دوپٹے کانوں میں اڑسے ہوئے ہیں۔ مردوں نے کروشیا جالی کی چینی ٹوپیاں سروں پر جمائی ہوئی ہیں۔ ٹوپیاں ایک سائز کی ہیں اور سر مختلف سائز کے ہیں۔ مرد اور عورتیں دونوں تلاوت اور تسبیح میں مصروف ہیں۔ فضا میں سریلی بھن بھناہٹ کی گونج ہے جو فلیٹ سے نکلتی ہے اور سیڑھیاں چڑھ کر کہیں اوپر چلی جاتی ہے۔ اتنی ساری آوازوں سے مل کر بنی ہوئی اس ایک آواز میں کوئی بات تو ہوگی جو یہ اوپر کی جانب سفر کر رہی ہے، کیونکہ جہاں تک زینے کا تعلق وہ نیچے بھی اترتا ہے۔ یہ ادب کا مقام ہے۔ میں چوکھٹ پر بیٹھ گیا اور جوتیاں سیدھی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں اس وقت تک اس کام میں مشغول رہا جب تک مجھے ایک ایک کر کے رمضان کی باقی ماندہ افطاریوں کی دعوت نہ مل گئی۔ حالات بگڑتے چلے گئے، مصروفیت بڑھتی چلی گئی، افطاریوں میں غیر حاضری لگتی رہی۔ آج شام کے میزبان FZ قریشی ہیں۔ میں نے ان سے دعوت میں دیر سے شامل ہونے کی اجازت لے لی ہے کیونکہ آج مجھے شہنشاہ سے ملاقات رسمی کے لیے جانا ہے۔ یہ ملاقات آداب سفارت کا حصہ ہے۔ دیدار کا وقت 5:30 بجے ہے۔ میں 5 بجے سعد آباد پیلس پہنچ گیا۔ موٹر وہاں کھڑی کی جہاں وزیر دربار کا دفتر ہے۔ عملے کے ایک رکن کے ہمراہ اندرونی فصیل کے پھاٹک سے گزر کر محل میں جا پہنچا۔ کمرہ انتظار میں ADC نے کرسی پیش کی۔ میں نے کھڑا رہنا پسند کیا۔ سوٹ کی کریز کا معاملہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عباس آباد کے چھوٹے سے فلیٹ میں صوفہ پیچھے ہٹا کر فرش پر استری کے لیے جگہیں بنائی تھی۔ کوٹ کے کاندھوں میں گھٹنا گھسا کر اس کی شکنیں درست کی تھی۔ اتنے یقین کے ساتھ درست کیے جانے والے لباس کو میں ADC کے کمرہ انتظار میں کیوں خراب کروں؟ ADC نے کہا، اچھا ہوا آپ جلدی آ گئے، شہنشاہ فارغ بیٹھے، ملاقات وقت سے پہلے شروع ہو سکتی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ کل شہنشاہ نے جمشید آموزگار کی حکومت کو برطرف کیا۔ آج شریف امامی کی نئی کابینہ اور نئی سیاسی روش کا اعلان ہوا۔ کل چین کے وزیر اعظم ہوا کوفنگ تہران آ رہے ہیں۔ قم، آبادان، تہران اور مشہد میں فسادات ہو رہے ہیں۔ اور ADC کہتا ہے
شہنشاہ فارغ بیٹھے۔ شہنشاہ نے کہا یہ بڑی مصروفیت کے دن ہیں، بلکہ دنوں کا کیا ذکر، یہ زمانہ بڑی مصروفیت کا زمانہ ہے۔ ہر چیز بڑی تیزی سے بدلتی جا رہی ہے، وقت بدل رہا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، تاریخ بدل رہی ہے، جغرافیہ بدل رہا ہے، دنیا بدل رہی ہے۔ یہ تبدیلی صرف ایران میں ہی نہیں ہو رہی، ہر جگہ ہو رہی ہے۔ زمانہ پاکستان میں بھی تبدیل ہو رہا ہے، کئی اور ملکوں میں بھی وقت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ وقت کبھی ٹھہرتا نہیں، وقت ہمیشہ حرکت کرتا ہے، لیکن جب کسی ملک میں اس کی رفتار یکا یک بےحد تیز ہو جائے اور سمت غیر معین ہو تو وہاں کی حکومت کے لیے نئے نئے مسائل اور طرح طرح کی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ مورخ کا کام حکمران کے مقابلے میں بہت آسان ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہونے کے بعد آتا ہے، حالات کو جس رنگ میں چاہے رنگ دیتا ہے۔ زمانہ جس رخ اور جس رفتار سے آج کل بدل رہا ہے اس کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایسے لوگ جنہیں ہر وہ شے میسر ہے جس کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا، اور وہ اس طرح بیہیو کریں جیسے کوئی بے حس، ناکام اور محروم شخص کرتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ لوگ انجام سے بے خبر ایسے راستے پر چل نکلیں جو بالآخر انہیں ہر اس چیز سے محروم کر دے گا جو اب تک انہیں حاصل ہوئی ہے۔ ساری کمائی اپنے ہاتھوں گنوانے کا شوق کم از کم میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ بعض اوقات بڑی عجیب و غریب باتیں دیکھنے میں آتی ہیں، کوئی فرضی شکایت، کوئی جھوٹی حکایت، کوئی غیر اہم اور غیر معقول بات لوگوں پر یکا یک جادو سا کر دیتی ہے۔ لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کی مت ماری جاتی ہے، برے بھلے کی پہچان نہیں رہتی، نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا، بس خوشی خوشی بلکہ بڑے جوش و خروش سے نعرے لگاتے اپنی تباہی کی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ میرے ملک کی مثال لے لیجئے، چند سال پہلے عوام کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ آج ان کے پاس کیا نہیں؟ سب کچھ ہے، اور اس سے بھی بڑی بات وہ حسن اتفاق، وہ مناسب وقت اور وہ عمدہ موقع ہے جو زمانے نے اس نسل کو دیا ہے، مگر ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو اس کا ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آسودہ ہیں، جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، انہی کا رویہ سب سے زیادہ خراب اور مایوس کن ہے۔ کیا ایسے رویے کی بھی کوئی بنیاد اور کوئی معقول وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، مشرق میں نہ مغرب میں۔ ذرا مغربی جرمنی پر نظر ڈالیے، اس کی ترقی کی رفتار دیکھیے، گراس نیشنل پروڈکٹ کی مقدار پر غور کیجیے۔ اتنے دولت مند اور ایسے ترقی یافتہ ملک میں بھی 800 مستند ٹیررسٹ اور تربیت یافتہ دہشت گرد موجود اور مصروف ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ان بے مقصد دہشت پسندوں کو پناہ دینے اور پولیس سے چھپا کر رکھنے والوں کی تعداد 1,75,000 ہے۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ تعلیم، تجارت، صنعت، رہائش، کھیل تماشا، سب کچھ ہونے کے باوجود جرمنی میں دہشت پھیلاتے ہیں۔ لوگ بدل گئے ہیں، انداز بدل گئے ہیں، سوچ بدل گئی ہے۔ مغرب میں سب کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ لوگوں کا جنس کے بارے میں بھی رویہ بدل رہا ہے۔ مغرب کا مرد جنس لطیف میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا، عورتیں بھی مردوں سے بیزار ہوتی جا رہی ہیں، دونوں شادی کو جنجال سمجھتے ہیں۔ ہم جنس پرستی بے راہ روی زوروں پر ہے۔ اس وضع غیر عادی، اس نابہنجاری کا ان ملکوں میں کیا جواز ہے جہاں تعلیم عام، فرد آزاد اور معاشرہ روشن فکر ہے؟ آخر اس زوال کی وجہ کیا ہے؟ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ نفسیات، سوشیولوجی یا مرضیات؟ مغرب روبہ زوال ہے۔ آج مغرب میں وہ جذبہ تسخیر، وہ جذبہ تعمیر جس کی قوت اور شدت سے دنیا میں بڑے بڑے کام سر انجام دیے جاتے ہیں، کہیں دیکھنے میں نہیں آتا۔ اس کا چشمہ سوکھ گیا ہے۔ البتہ جذبہ تخریب بڑے شد و مت کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں لوگوں کی غیر معمولی کشش پائی جاتی ہے۔ تخریب کا چشمہ ابل پڑا ہے، سیلاب آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ سب کچھ کیوں ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد گفتگو کا رخ بدل گیا۔ اشتراکی ملکوں میں سخت گیری کی وجہ سے نوجوانوں میں جو ڈسپلن پایا جاتا ہے، اور مغرب کے برعکس منشیات اور ہپیزم پر جس طرح انہوں نے قابو پایا ہے، اس کا ذکر ہوا۔ لازمی بات ہے کہ ان کی تعریف ہوئی اور مغرب کے بے لگام آزادی کے نظریے کی مذمت ہوئی۔ اس کے بعد چیئرمین ہوا کے حوالے سے چین کے بارے میں بات شروع ہوئی۔ پچھلے 13 برس سے میں چین آتا جاتا ہوں۔
جن دنوں پنگ پونگ ڈپلومیسی کا بڑا چرچا تھا، ان دنوں میں پاکستان نیشنل ٹینس فیڈریشن کا صدر ہوا کرتا تھا۔ جب مجھے پہلی بار چین میں ان کے بیدار مغز اور پر اثر وزیر اعظم سے ملنے کا اتفاق ہوا تو وہ چو این لائی کہلاتے تھے، اب انہیں جو این لائی کہتے ہیں۔ اس وقت چیئرمین ماؤ زے ڈونگ کا نام ماؤ زے تونگ تھا اور بیجنگ کا نام پیکنگ ہوا کرتا تھا۔ یہ بات حروف تہجی کی اصلاح بلکہ کلچرل انقلاب سے بھی پہلے کی ہے۔ ٹیکسلا میں بھاری صنعتوں کے کارخانے کی تعمیر اور دوسرے کی منصوبہ بندی مجھے ٹینمن اسکوائر میں واقع پیپلز ہال میں لے گئی۔ پاکستان اور چین کے 2 تجارتی معاہدوں پر میرے دستخط موجود ہیں۔ ایک بار تجارتی معاہدے کے لیے جب چین کے دورے کا پروگرام بنایا جا رہا تھا تو وہ لوگ 1 ہفتے کے قیام کو ناکافی قرار دیتے تھے۔ بڑی مشکل سے انہیں 8 دن کے دورے کے لیے راضی کیا، 6 دن گفت و شنید کے لیے، 2 دن کا وقفہ سوچ بچار کے لیے، 2 راتیں سفر کے لیے۔ ایک دن ہمارا وفد چین پہنچا اور دوسرے دن وزارت تجارت کے سینئر نائب وزیر سے باضابطہ گفتگو کے لیے بڑی تیاری کر کے کمیٹی روم میں پہنچا۔ نائب وزیر نے معاہدے کا ایک مسودہ مجھے دیا اور شستہ انگریزی میں کہا، اس میں وہ سب شرائط درج ہیں جن پر دونوں ملکوں کے افسران ابتدائی بات چیت مکمل کر چکی ہیں۔ جہاں کہیں اختلاف تھا وہاں میں نے پاکستان کے نقطۂ نظر کے مطابق عبارت کو متن میں شامل کر لیا۔ مسودہ آپ کے لیے ہر طرح سے مکمل اور قابل قبول ہوگا۔ ضمیمے میں صرف ایک کمی رہ گئی ہے، مال اور جنس کی فہرست میں وزن یا مقدار کا اندراج باقی ہے۔ آپ جو مال جس مقدار میں درآمد یا برآمد کرنا چاہیں وہ خالی جگہ میں درج کر دیں، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہوگی۔ میں نے فوراً مقدار کا خانہ پر کر دیا۔ اس نے مسودے پر چھوٹے دستخط ثبت کر دیے۔ 10 منٹ میں 2 سال کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ نائب وزیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اس معاہدے کی تکمیل میں جو مشقت اور زحمت آپ نے اٹھائی ہے اس کا تقاضا ہے کہ تھکن دور کرنے کے لیے آپ 2-4 دن چین کے مشہور اور خوش منظر شہر ہانگ چو میں بسر کریں۔ شہنشاہ ایران نے جب یہ داستان سنی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس اسنا میں 2-1 بار اے ڈی سی آیا اور دروازے میں لمحے بھر کے لیے ٹھہر کر واپس چلا گیا۔ شاہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں نے اٹھنا چاہا، شہنشاہ نے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ RCD کی بات بھی ہوئی، سرسری اور ادھوری، بس محض خانہ پوری کے لیے۔ شہنشاہ نے کہا، میری خواہش تھی کہ RCD کا حلقہ رکنیت اور وسیع ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ان کے لہجے میں بے دلی اور اداسی ہے۔ یہ اس تجویز کی طرف اشارہ تھا کہ پہلوی قیادت کے تحت علاقائی تعاون کا دائرہ کار جنوبی افریقہ سے لے کر آسٹریلیا تک پھیلا ہو۔ محض خسروی خام خیالی، اور خسرو بھی وہ جس کے خلاف سعد آباد پیلس سے 5 میل کے فاصلے پر اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں۔ میں کمرہ ملاقات سے باہر نکلا۔ بینک ملی کے سربراہ اندر جانے کے لیے دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ میں اے ڈی سی کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ نئے ملاقاتی کو شہنشاہ کے پاس چھوڑ کر آ گیا۔ میں نے خیر خبر پوچھی، موسم پر تبصرہ کیا، ہاتھ ملایا اور محل کی سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ موٹر میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ میں نے مڑ کر محل کی طرف دیکھا۔ رئیس بینک ملی برآمدے میں کھڑے تھے۔ وہ شرف بازیابی حاصل کر کے واپس آ چکے تھے۔ وہ بینک کے سلور جوبلی یا کسی اور سالگرہ کے جشن کا پروگرام لے کر حاضر ہوئے تھے۔ سڑکوں پر جو جشن منایا جا رہا ہے اور چوک شاہیات پر جو حشر بپا ہے، اس کے پیش نظر یہ انٹرویو بہت طویل تھا، اسے مختصر ہونا چاہیے تھا۔ سعد آباد پیلس سے واپسی پر راستہ بھر میں یہ سوچتا اور غور کرتا رہا، میں نے کیا دیکھا اور کیا سنا۔ جو سنا تھا وہ مجھے حرف بحرف یاد تھا، مگر جو دیکھا تھا اس کو سمجھنے کے لیے مجھے ذہن پر زور ڈالنا پڑا۔ شہنشاہ بیمار نظر آیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ بات سب کو معلوم ہے، اور اس روز میرے مشاہدے میں آ گئی تھی جس دن میں کھانے کی دعوت میں شامل ہوا تھا۔ شہنشاہ حیران اور پریشان لگا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ جس حکمران کے خلاف احتجاجی اور مظاہرے ہو رہے ہوں، جس حکمران کے خلاف احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہوں اور گولی چلانے سے بھی قابو میں نہ آئے، وہ حیران اور پریشان نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟
ذہن نے کہا تم نے آج ایک عجوبہ دیکھا ہے، ایک ایسا شخص دیکھا ہے جو ساری عمر ایک جنگ یہ سمجھ کر لڑکتا رہا کہ وہ دشمنوں کے خلاف ہے، مگر اب یہ دیکھ کر حیران ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے جنگ میں مصروف تھا۔ لوگ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جنگ میں شدت آنے والی ہے، حالانکہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ بادشاہ نے بادشاہت کو مات کر دیا ہے، رضا شاہ اپنے آپ کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکا ہے، دل ہی دل میں وہ ہار مان چکا ہے، ہتھیار پھینک چکا ہے، ہاتھ اوپر اٹھا چکا ہے۔ مگر رسمی اعلان کرنے میں سے تعامل ہے، یہ تعامل ہر ہارنے والے کو ہار ماننے سے پہلے ہوتا ہے۔ شکست کھانے والی بات دل سے زبان تک آنے میں کچھ وقت لے گی، اس وقت تک سڑکوں پر خون کی کتنی موٹی تہ جم چکی ہوگی، یہ ناحق بہنے والا خون ہوگا۔